بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائزین اہل سنت کی خدمت میں یہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی علماء کرام جمعہ پڑھاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو تبلیغ فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح عقائد پر بھی توجہ دیں۔ بعض ایسے وائزین ہیں کہ جو ہر دل عزیز بننے کے چکر میں وہ عقیدے کی بات نہیں کرتے، جب بھی ہم نے سنا ہے وہ کس سے کہانیاں عوام کو سناتے ہیں۔ اب خصوصی پیغام میرا یہ ہے کہ ماہ امام الائمہ امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ حضرات وہ جو پرانا انداز ہے، رسمی تقریریں ہیں، وہ چھپی چھپائیں لکھی لکھائیں دیگر جتنی کتابیں ہیں تیار شدہ تقریروں والی، ان کو بند رہنے دیں۔ آپ کوشش کر کے دو مسئلوں پر خصوصی توجہ دیں، تھوڑی تکلیف برداشت کریں۔ ایک تو مسئلہ افضلیت ہے، افضلیت شیخین، اور دوسرا مسئلہ ہے باغ فدق کا۔ جب بھی کسی شخصیت کا مہینہ یہ دن آتا ہے تو ہم وہی پرانے واقعات دہراتے ہیں جن کا عقیدے سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خطبات کو، تقاریر کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں، وقت کا جو تقاضا ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق جو ہے لوگوں کی اصلاح کریں۔ جہاں اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہاں عقائد کی اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر خلفائے راشدین کے جب بھی دن آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رافضیوں کے اعتراضات ہیں ہستیوں پہ ان کا رد کریں، ان کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ پرانے واقعات ہم سنائیں۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے متعلق دو مسئلے بڑے عام ہیں۔ ایک مسئلہ افضلیت ہے، دوسرا مسئلہ فدق ہے۔ اگر یہ مسئلہ افضلیت بیان ہوتا رہتا تو یہ نوبت، یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، ہمارے اسٹیجوں پہ اس طرح تفضیلیت نہ چھائی ہوتی۔ یہ عقیدہ بار بار دہرا کے عوام کو ذہن نشین کروائیں۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبراس میں یہ ارشاد فرمایا کہ علماء پہ واجب ہے کہ مسئلہ افضلیت کو اہمیت دیں، اس کو بیان کریں۔ تو اس مسئلے کے لیے واعظین حضرات جو ہیں وہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید غلام رسول قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی جو تصانیف ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ نیچے دیے گئے نمبر پر آپ حضرات رابطہ کر کے PDF کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے فدق کا۔ یہ مسئلہ رافضیوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے رافضیوں کے پاس یوں سمجھے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے متنفر کرنے کے لیے، عقیدہ اہل سنت سے باغی بنانے کے لیے رافضی اس مسئلے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہر واعظ کو سمجھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور بڑے آسان انداز سے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ اور مسئلہ فدق کو سمجھنے کے لیے تحریری صورت میں شرح مسلم علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 5ویں جلد کے اندر آپ نے 390 صفحے پہ اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تحفہ جعفریہ کی جلد نمبر 3 پر اس مسئلے کو بڑے تفصیلی انداز سے بیان فرمایا۔ اسی طرح شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفہ حسینیہ کی 3ری جلد کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اگر آپ حضرات تقریری صورت میں اس مسئلے کو سماعت فرمانا چاہیں تو محقق اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ نے اس مسئلے پر بڑا تحقیقی بیان فرمایا ہے، YouTube پہ موجود ہے۔ آپ کے چینل کا نام بھی مفتی راشد محمود رضوی ہے، تو وہاں آپ اس کو ملاحظہ کر کے سماعت کر سکتے ہیں۔ ان دو مسئلوں پہ واعظین حضرات ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی کے اندر ضرور توجہ دیں۔ ایک مسئلہ افضلیت بار بار بیان کریں، سادے انداز میں عوام کو مسئلہ سمجھائیں۔ دوسرا مسئلہ فدق ہے، یہ بھی بیان کریں۔ اگر آپ حضرات بندہ نچیز کے اس مشورے پہ عمل کریں گے تو رافضیت و تفضیلیت کا جو ایک طوفان برپا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور سد باب ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص و استقامت کے ساتھ خدمت دین کی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل و صحاب کی عزت و ناموس کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔